وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں کوئی ناچاکی کی صورت بن جاتی ہے تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے 4 آپشن استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر ان سے بات نہیں بنتی، یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اب علیحدگی ہی آخری صورت ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کو حلال اور جائز رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فلا جناح علیکم ان طلقتم النساء، کیا ایسی صورت بن چکی ہے کہ اکٹھے رہنا ناممکن نظر آتا ہے، تو پھر ایسی عورت کو طلاق دینے پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے علیحدگی اختیار کرنی تمہارے لیے جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف طلاق کو جائز رکھا، بلکہ جو عورت پر طلاق کے ذریعے ظلم و ستم تھا، اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کی حد مقرر کر کے اس ظلم جو جاہلیت میں عورت کو اذیت کے لیے طلاق کا آپشن استعمال کیا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کی 3 تک حد مقرر کر کے اس اذیت سے بھی عورت کو چھٹکارا دیا۔ ظاہری بات ہے اللہ ہر انسان کی طبیعت سے واقف ہیں، ہمارے خالق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بہتر جانتے ہیں، ظاہر و باطن کو جاننے والے ہیں۔ تو یہ صورتحال کبھی پیدا ہو سکتی ہے، چونکہ ہم غیب کا علم نہیں رکھتے۔ بظاہر اچھے خواب دیکھ کر کوئی رشتہ طے کر لیا جاتا ہے، مگر بعد میں طبیعتیں مائل نہیں ہوتی۔ تو اب اگر دیگر ادیان کو دیکھا جائے تو عیسائی مذہب میں سوائے ظاہری بدکاری کے علیحدگی کی کوئی صورت باقی نہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا عورت پہ ظلم ہے۔ کیا اس کو شوہر پسند نہیں ہے؟ اس کی عادات، اس کے معاملات کو وہ اچھا نہیں سمجھتی، اس کے ساتھ اس کا گزر بسر ممکن نہیں ہے، تو اب اس مذہب میں علیحدگی ممکن نہیں ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں طلاق تو تھی، مگر اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ عورت کو تنگ کرنے کے لیے طلاق دے دی جاتی، پھر عدت میں ہی رجوع کر لیا جاتا، پھر طلاق دے دی جاتی، پھر رجوع کر لیا جاتا۔ نہ بیوی بنا کے بسایا جاتا، نہ اسے آزاد کیا جاتا، بس اپنی غصے کا اظہار اس انداز میں کرتے کہ اس کو اذیت سے دوچار کیے رکھتے، بیوی بناتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر رجوع کر لیتے، نہ وہ آزاد ہوتی کہ آگے کسی کے نکاح میں چلی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اعتدال کا
اور عورت پہ ظلم و ستم کا خاتمہ کرتے ہوئے طلاق کو جائز اور حلال تو رکھا ہے مگر حد مقرر کر دی ہے کہ ایک عورت سے ایک مرد نکاح مسنونہ شرعی قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے جس سے نکاح کر لیتا ہے، اب ہر اس مسلمان نکاح کرنے والے کو اللہ نے زندگی میں 2 آپشن دیے ہیں کہ اگر کبھی جانے انجانے میں طلاق دے بیٹھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ طلاق انتہائی ناپسند ہے اگرچہ حلال تو ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی واضح فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، ساری حلال چیزوں سے سب سے زیادہ ناپسند اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہی ہے کہ اب اس کو حلال بھی رکھنا عدل کا تقاضا تھا، مگر اللہ کو پسند نہیں کہ بنا ہوا رشتہ جو ہے وہ معمولی سی بات پہ ختم کر دیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 5واں آپشن یہ رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے شیطان کو سب سے زیادہ خوشی جس بات سے ہوتی ہے وہ یہ میاں بیوی کے رشتے کا خاتمہ۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنے چیلوں چانٹوں سے جب رپورٹ لیتا ہے، وہ جو بندوں سے جرائم کروائے ہوتے ہیں اسے بتلاتے ہیں، ان کے کارنامے سن کے اسے خوشی نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی اس کا چیلا یہ نہ کہہ دے کہ میں نے میاں بیوی کو اکسایا حتیٰ کہ طلاق کروا دی۔ جو یہ عمل کر کے رپورٹ پیش کرتا ہے، روایت میں موجود ہے کہ نہ صرف خوشی کا اظہار کرتے اسے اپنے گلے لگا کے کہتا ہے کہ یہ تم نے اچھا کام کیا ہے، یہ کام کرنے کا تھا۔ زنا سے بھی زیادہ، قتل و غارت سے بھی زیادہ ابلیس کو خوشی ہوتی ہے یہ میاں بیوی کا جو شرعی رشتہ ہے اس کے خاتمے سے، اور اللہ اس کو سب سے زیادہ حلال چیزوں میں سے ناپسند کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو آج جو ہم طریقہ اپنائے ہوئے ہیں کہ ہر غلطی کا ہمارے ہاں ایک ہی علاج ہے، غصے کا ہم سمجھتے ہیں ایک ہی حل ہے کہ بس اس کی ہر غلطی پہ فوراً جو ہے وہ طلاق دے دی جائے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، 4 آپشن استعمال کرنے کے بعد اب نتیجہ صرف طلاق کی صورت میں باقی بچا ہے، تو یاد رکھو جب تم نے عورت کو طلاق دینی ہے، اپنی منکوحہ کو نکاح سے آزاد کرنا ہے، پہلا ادب یہ ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کو عدت کے آغاز میں طہر کی حالت میں طلاق دینی ہے۔ یہ نہیں کہ جب جھگڑا ہوا، جب غصہ آیا فوراً طلاق۔ 5ویں نمبر پہ آپشن طلاق استعمال کرنا ہے، اور طلاق کا آپشن استعمال کرتے وقت بھی عورت کی کنڈیشن کو، اس کی صورت کو مد نظر رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدت کے آغاز میں، عدت میں تم نے عورت کو طلاق دینی ہے، جیسا کہ گزشتہ خطبہ میں بھی وضاحت کی تھی کہ عورت کو ایام ہوں تو طلاق نہیں دینی۔ جب سے ایام ختم ہوئے ہیں، طہر کا آغاز ہوا ہے، اگر آپس میں تعلق قائم کر چکے ہو پھر بھی طلاق نہیں دینی۔ ایام سے فارغ ہونے کے بعد بغیر تعلق قائم کیے اس طہر میں، اس باقی کی حالت میں عورت کو طلاق دینی ہے۔ یہ مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ طلاق کے ان الفاظ سے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ۔ اور پھر طلاق دینے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ شریعت نے جب ایک ہی طلاق کا تقاضا کیا ہے تو ایک ہی طلاق دینی ہے۔ ایک مرتبہ
ہوش و حواس میں اس کو طلاق کہہ دی کہ 4 آپشن استعمال کر لیے، بات نہیں بنی، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، چلو میں تمہیں نکاح سے آزاد کرتا ہوں، میری طرف سے طلاق۔ مگر جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ 1 سے زائد مرتبہ طلاق، جس کا نہ شریعت نے تقاضا کیا نہ عورت کو اس کی ضرورت، اور ایسا کبھی عمل ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ ایک آدمی نے 1 سے زائد مرتبہ اکٹھا 3 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق کہہ دیے، یہ سن کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر غصہ آیا، چہرے کے غصے کے اثرات دیکھ کر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگتے ہیں کہ جس نے یہ کام کیا ہے اجازت دیں اس کی گردن تن سے جدا نہ کر دو۔ زبان رسالت سے یہ معاملہ سن کے کہ 1 سے زائد مرتبہ کسی مرد نے بیوی کو طلاق کہہ دی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کیا تھے؟ فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، سنن نسائی کے الفاظ ہیں، جب آپ کو علم ہوا کہ کسی مسلمان میں 1 سے زائد مرتبہ، 1 ہی مرتبہ 3 مرتبہ طلاق کہہ دی ہے، آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، ابھی میں تمہارے اندر زندہ ہوں، موجود ہوں، ابھی سے تم نے کتاب اللہ سے کھلواڑ شروع کر دیا ہے، کتاب اللہ سے کھیل رہے ہو۔ قرآن نے طلاق کا طریقہ کیا بتلایا ہے؟ جب قرآن نے 3 مرتبہ اکٹھی طلاق کا ذکر نہیں کیا، شریعت نے قید نہیں لگائی، پھر کتاب و سنت کو نظر انداز کر کے تم طلاق کو خلاف قرآن کیوں دیتے ہو؟ ابھی تو میں زندہ موجود ہوں، ابھی سے کتاب اللہ سے کھیلنا شروع کر دیا۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں چلتے ہی ایسے کہ ہم سمجھتے ہیں جب تک 3 بار بولا نہ جائے شاید طلاق ہوگی نہیں، حالانکہ اتنا سنگین جرم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کے ساتھ تلاعب کھیلنا قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر 5واں آپشن استعمال کرنا ہی ہے تو اسے قرآن و حدیث کی جو بتلائے ہوئے انداز ہے، جو بتلایا سکھلایا ہوا طریقہ ہے، اس کے مطابق کرنا چاہیے، ورنہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا مذاق ہے۔ کل قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ صرف یہی نہیں کہ نماز سنت کے مطابق، قرآن کے جیسے دیگر احکامات ہیں، اسی طرح طلاق کا معاملہ بھی جیسے قرآن نے کہا ہے اسی انداز میں طلاق دینی ہو۔ جو یہ قرآن کا جو طلاق کا انداز ہے، جو آداب شریعت نے ہمیں بتلائے ہیں، ان میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ صرف 1 مرتبہ طلاق دے دی جائے، اور پھر طلاق دینے کے بعد ہمارا طرز عمل بھی آپ جانتے ہیں، یا دھکے دے کر اس پہ الزام تراشی کرتے ہوئے، طرح طرح کے بہتان لگا کے جو ہے وہ کئی گود سے جو ہے وہ بچے بھی چھین کے اسے جو ہے وہ گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی ہم پہ رحمتیں ہوں گی، گھر پہ اللہ کا فضل ہوگا۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں طلاق کا حکم دیا ہے، اس کو جائز رکھا ہے، وہاں اس کے آداب بھی بتلائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، گھر پہ اللہ کا فضل ہوگا۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں طلاق کا حکم دیا ہے، اس کو جائز رکھا ہے، وہاں اس کے آداب بھی بتلائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، طلاق دینے والوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، اللہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی پہ ظلم نہ کرو۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، 4 آپشن استعمال کیے تھے، بات نہیں بنی، اب آخری صورت طلاق کی ہے، طلاق دے دی، مگر طلاق دینے کے بعد
لا تخرجوہن من بیوتہن، سورہ طلاق کے الفاظ ہیں کہ تم نے ان کو گھروں سے نکالنا نہیں ہے۔ یہ ہماری انداز میں تو بات کی بات ہے کہ الزام دے کے دھکے مار کے ان کا سامان زیورات چھین کے بچے چھین کے، یہ تو اور بات ہے۔ یہ سارے کام نہ بھی ہوں، عزت کے ساتھ بھی گھر سے رخصت نہیں کرنا۔ اور یہ جو دوسرا انداز ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری بہن کو ہماری بیٹی کو طلاق دے دی ہے، وہ لینے پہنچ جاتے ہیں سامان اٹھانے کے لیے کہ ہم اب ان کے ساتھ ہمارا رشتے نہیں، اب اس گھر میں ہم کیسے جو ہے وہ بیٹی کو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں سے بھی فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، رشتہ تو ختم کر دیا مگر ابھی عدت باقی ہے، دوران عدت تم نے ان کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ ولا یخرجن، خواتین سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے بھی گھر چھوڑ کے نہیں جانا۔ ٹھیک ہے طلاق ہو گئی مگر ابھی عدت میں تم نے ناراض ہو کے میکے نہیں جانا۔ اگر عورت جائے گی تب بھی قرآن کی مخالفت ہوگی، اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اگر شوہر نکالے گا، شوہر اس کو جو ہے وہ گھر بدر کرے گا تو اس کی طرف سے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، یاد رکھو وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ النَّفْسَ، اللہ کی حدوں کو پامال کر کے اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اب تو تم غصے میں ہو، نفرت کا اظہار کرتے ہو، تمہیں کیا پتہ شام کو منتیں سماجتے کر کے تمہیں منانا پڑ جائے۔ اللہ کو ایسی صلح کی صورت پیدا کر دے، اللہ رجوع کی صورت پیدا کر دے، یا پھر بعد میں نئے نکاح کی صورت پیدا ہو جائے۔ تو لہذا ایک طلاق دینی ہے، طلاق دینے کے بعد نہ شوہر نے بیوی کو گھر سے نکالنا ہے، نہ بیوی خود نہ اس کے میکے والے اس کو اس گھر سے لے کے جائیں گے۔ جب تک عدت باقی ہے وہ اسی گھر میں عدت گزارے گی، اور اگر زندگی میں ایک مرتبہ طلاق دی ہے یا پھر دوسری مرتبہ طلاق دی ہے، اسی عدت کے دوران گھر میں بھی رہے گی۔ اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کا جو وہ حصہ بھی لے گی، کیونکہ عدت کے اندر شوہر کو اختیار تھا، وہ اسے دوبارہ بیوی بنا سکتا تھا۔ ابھی عدت باقی تھی کہ وہ فوت ہو گیا، تو شرعی لحاظ سے وہ بیوی کا جو حصہ بنتا ہے اس طلاق دینے والے کو اگر عدت کے دوران فوت ہو جائے تو اس کی وراثت سے اس کا حق جو ہے وہ پورا پورا دیا جائے گا، اور اس کا نان و نفقہ بھی جو ہے وہ عورت کو عدت کے دوران شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر صلح نہیں کرنی، رجوع نہیں کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ جیسے سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ اگر صلح ہو گئی تو اب اس کو تانے نہیں مارنے، عدت میں تم نے رجوع کر لیا، اب زندگی میں کبھی اس کو یہ تانا مت دینا کہ اگر میں نہ رکھتا تو کیا بنتا، در در کی ٹھوکریں کھاتی، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر روکنا بھی ہے، رجوع بھی کرنا ہے تو اچھے انداز میں، جیسے پہلے لے کے آئے تھے نکاح کے وقت باعزت طریقے سے، اب طلاق دینے کے بعد اگر صلح کرنی ہے، رجوع کرنی ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر بھی اچھے انداز میں باعزت طریقے کے ساتھ، اور تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا سورہ طلاق میں او فارقوہن بمعروف، اگر طلاق دینے کے بعد عدت اس نے تمہارے گھر میں گزاری ہے مگر کوئی صلح کی صورت نہیں بنی، اب تم نے یہ رشتہ مستقل ختم ہی کرنا تھا، تو اب بھی تم نے اس پہ جو ہے وہ طرح طرح کے الزامات نہیں لگانے۔ اس کو جو ماں باپ نے چیزیں دی تھیں، جو جہیز جو سامان دیا تھا، اس کو توڑ کے اس کا نقصان کر کے واپس نہیں کرنا۔ اگر یہ رشتہ باقی نہیں بھی رکھنا تو معروف کے ساتھ اچھے انداز میں باعزت طریقے کے ساتھ جو ہے یہ رشتہ ختم کرنا ہے۔
کہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرٌ، کہ بندے کی اپنی حیثیت کے مطابق شادی کی تھی مگر اب نئی صورت بن رہی، طلاق دے دی، عدت ختم ہو رہی ہے، رشتہ ختم ہو گیا، اب جیسی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق جو اس کو تحفہ تحائف دے سکتا ہے اس کو وہ دے کے باعزت طریقے کے ساتھ رخصت کرے۔ یہ ہے میرے بھائیوں کتاب و سنت کی روح سے جو قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتہ طے کیا تھا۔ اگر اس میں ناچاکی ہو جاتی ہے، 4 آپشن استعمال کر لیے، 5واں آپشن جو طلاق ہے، طلاق دینی بھی کتاب و سنت کے مطابق ہے اور دینے کے بعد بھی یہ انداز اپنانا ہے جو سورہ طلاق کی ان ابتدائی 2 آیات میں اللہ نے بیان کیا ہے، میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔